صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے اہل القرآن آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کا ہفتہ کیسا گزرا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دم فریش ماشاءاللہ. الحمدللہ جی اللہ کا بہت شکر الحمدللہ رب العالمین. سبق اچھا سنایا آپ سب نے گروپس میں؟ ابھی کچھ اسٹوڈنٹس روم میں ہیں نہیں. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہم بارک الحمدللہ رب العالمین. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے کام کو کرنے کی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام بڑا اچھا، اس کی تیاری بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ڈیلیور اچھا نہیں کر پاتے. تو جب ڈیلیور اچھا کر پائیں تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ جو ہم نے سوچا تھا، جو ہم نے کوشش کی تھی، جو ہم نے محنت کی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم اس کو ڈیلیور بھی اچھی طرح سے کر پائے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی پھر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے تو بڑی اچھی تیاری کی تھی لیکن عین ٹائم پہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر کمی ہو جاتی ہے. تو اس کمی پہ بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، بہت بڑی خیر چھپی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے کہ انسان کل نہیں ہے کسی بھی چیز میں. وہ جتنی مرضی بھی محنت کر لے، کوشش کر لے، اصل میں صرف وہی ہونا ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہوتا ہے، اور ویسے ہی ہونا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو لکھا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اور پھر مزید بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسل سخيمة قلبي آمين. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی تھی. بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے الحمدللہ، اور زبردست ریمائنڈر ہیں اس میں اسی بات سے ریلیٹڈ جو ہم ابھی کر رہے تھے کہ انسان کبھی کبھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کام کو اس طرح نہیں کر پاتے، ڈیلیور نہیں کر پاتے، آپ کر نہیں پاتے. اور آپ لوگوں کا جو لیسن تھا ماشاءاللہ سے، اس میں آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا کی ورڈ تھا نا
جس کی ریپیٹیشن بھی ہوئی اور جو ہمارے لیے بہت ہی زبردست ایک طاقت بھی ہے، رزق بھی ہے اللہ کی طرف سے. جی توکل، بالکل. جو توکل ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، بہت ہی بڑا خزانہ ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے بڑا ہی عظیم رزق ہے انسان کے پاس، خاص طور پہ مسلمانوں کے پاس نا. اور اس چیز، اور یہ ایمان کے ساتھ شرط ہے نا. توکل جو ہوتا ہے وہ ایمان کے ساتھ شرط ہوتا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس سے کہتے ہیں؟ ایمان کا جو روٹ ورڈ ہے، جی مان جانا، ٹھیک ہے، یقین رکھنا، آمنہ پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی کہ پیس، اخلاص، ٹھیک ہے، کنوکشن، بالکل. ایمان بیسیکلی یہ اسی چیز کا نام ہے نا کہ توحید، یعنی کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی رب ہے جو ہماری مدد بھی کرتا ہے، ہمیں پرووائڈ بھی کرتا ہے اور ہمیں ہمارے اعمال پہ جزا اور سزا بھی دے گا. یہی ہے نا یقین، یہی ایمان ہے نا، اصل میں یہی ایمان ہے نا. تو جب انسان کے اندر ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ ہی اس کے اندر توکل بھی ہوتا ہے. تو جب ہمارا توکل کمزور پڑنے لگے نا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور وائس ورسا اخلاص بھی اسی طرح ہی ہے کہ انسان کے اندر اخلاص کی جو کمی بیشی ہے نا وہ بھی ایمان کی کمی بیشی کی وجہ سے ہوتی ہے. اصل میں جڑ جو ہے نا وہ ایمان ہے، اور ایمان ہی کی وجہ سے پھر انسان کے جو یہ پودے لگتے ہیں نا، یہ ثمرات لگتے ہیں، اخلاص کا، تقوی کا، احسان کا، توکل کا، یہ سب ثمرات ہیں. یہ اس درخت کے سارے پھل اور پھول ہیں جو ایمان کی بیس پر ہوتا ہے، اور اسی ایمان کو ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں آپ کے ساتھ جو حدیث شیئر کروں گی انشاءاللہ، بسم اللہ. بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے، اور حدیث کا کچھ حصہ ہے، کافی یہ لینتھی حدیث تھی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ میں نے سلیکٹ کیا تھا کہ ہم لوگ آپس میں اس کے اوپر بات کریں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ. کہ یہ دو طرح سے حدیث آئی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور مستدرک الحاکم میں بھی ہے، اور دونوں میں اس کی جو سند ہے وہ صحیح اور حسن کے ساتھ ہے. یہاں پر اس جو نریشن ہے، اس میں حضرت انس بن مالک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ سے خوشحالی میں پہچان بنا کے رکھ، وہ سختی میں تجھے پہچانے گا. اور یقین رکھ کہ جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی وہ تجھ تک پہنچ نہیں سکتی تھی، اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہ سکتی تھی. یقین رکھ کہ غلبہ صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے. کون سا ایک کی ورڈ اس پوری حدیث میں ہمیں ملتا ہے نا. آئی مین اٹس امیزنگ کہ ہم جب تک ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہوگی، یقین نہیں ہوگا کام کرنے کا، ہم اللہ تعالیٰ کے ان تمام جو بلیسنگز ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس کو نہیں پا سکتے. اب یہاں پر اللہ کی حفاظت، اور میں اس کی میں شرح دیکھ رہی تھی، بڑی خوبصورت اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں یعنی کہ اللہ کی حفاظت جو ہے، بیسیکلی اللہ کی حفاظت کر. اللہ کی حفاظت سے کیا مطلب ہے؟ جلدی سے آپ لوگ سب شیئر کریں. جب ہم کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری حفاظت کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ کے احکامات کی، حقوق اللہ کی حفاظت، ٹو اوبے اللہ، حقوق کی حفاظت، جی کیپ مائنڈفل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے دین کی حفاظت بیسیکلی. اور اللہ کے دین کی حفاظت میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ شریعت کی پابندی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر حقوق رکھے ہیں اس کو پورا کرنا آ جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں امر بالمعروف کی بات آ جاتی ہے، اور اس کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ کی اس کے بدلے میں ہمارے لیے کیا حفاظت ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو نیکی اور بھلائی کی توفیق دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی اور بھلائی کی توفیق دیتا ہے، اور تنگی میں سے راستہ نکال دیتا ہے. انسان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں، نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے. جو اس کے لیے
پریشانی ہوتی ہے، جس چیز کی وجہ سے وہ اپنی نیکی سے رکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں. کتنی خوبصورت یہ چیز ہے نا. لیکن اصل میں بگننگ کہاں سے ہے نا؟ انسان کے اپنے عمل سے. جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں بدلے میں وہ نہیں ملے گا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اور یقین رکھ کہ جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی وہ تجھ تک پہنچ نہ سکتی تھی. یہ ہمارا کتنا کامن جملہ ہے کہ ہم جب بات کرتے تو ہم کہتے ہیں یہ نہ ہوتا نا تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ نہ آتی نا تو یہ نہیں ہونا تھا، اگر یہ اس وقت آ جاتے نا تو یہ اس طرح ہو جاتا نا. کتنے کامن جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں. یہ گاڑی سامنے آ گئی اس وجہ سے میرا یہ گاڑی لگ گئی نا، یہ بچہ سامنے آ گیا، یہ بلی سامنے آ گئی. یہ یعنی کہ کتنی اس طرح کی کامن فریزز ہیں جو ہم بولتے ہیں. ناٹ ایون آؤٹ سائڈ، گھر میں بھی ہم کس طرح اس طرح باتیں بولتے ہیں نا. لیکن سبحان اللہ، یہاں پر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ نعمت یا مصیبت، اور یہاں پھر ہمیں وائس ورسا یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھا یہ ایسا ہوتا نا تو مجھے اس کی وجہ سے نہیں مل سکا نا، یہ کام ایسے ہوتا نا تو یہ اس طرح نہ ہو. یعنی کہ اس طرح کے جملے اور جو باتیں ہیں وہ ہم کتنے عام کرتے ہیں نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ نعمت اور مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ پہنچ نہیں سکتی، اور اگر اللہ چاہے تو وہ انسان سے دور نہیں ہٹ سکتی. تو یہاں پر انسان کا جو تقدیر پر ایمان ہے نا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین ہے وہ ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ پر کتنا پختہ یقین کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بلیم کریں، لوگوں کے لیے لوگوں کے اوپر الزامات دیں. ہمیں اپنے کاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سے کوئی کام نہیں ہوتا، ہمارا حفظ اگر کچا ہو گیا، ہم سے کوئی مشکل آ گئی ہمارے حفظ میں، تو پھر کس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح اس کو دیکھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بڑی کا مسئلہ ہے نا، یہ بڑی جو ہے نا یہ فون ہی نہیں کرتا وقت پہ، کرتی بھی ہیں تو وہ ان کے پاس کبھی یہ مسئلے ہیں کبھی وہ مسئلے ہیں. یہ بات ہمیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح اگر سبق وقت پہ یاد نہیں ہوا یا ہم نے اس کو صحیح طرح سے یاد نہیں کیا، یہ سبق بہت لمبا تھا اس دفعہ نا، آیتیں بہت زیادہ تھیں، ان کو آیتیں تھوڑی دینی چاہیے. کیا یہ بات کرنی چاہیے ہمیں؟ یہ ہمارے ذہن میں اس طرح کی سوچ آنی چاہیے؟ نہیں. اپنے اندر اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نعمت دے رہا ہے، میرے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بہت آسانی کی ہے، لیکن کہاں مشکل پیش آ رہی ہے نا. تو پھر وہی بات ہے، اللہ کی حفاظت کرو، اس کو سامنے پاؤ گے. اگر اللہ کی طرف سے کسی جگہ پہ کمی آ رہی ہے نا، مدد نہیں حاصل ہو رہی، کوشش کے باوجود کام نہیں کر پا رہے ہیں، توفیق نہیں مل پا رہی ہے، تو پھر ضرور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے، کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے لیے اللہ کی مدد کم ہو گئی ہے نا. پھر اسی طرح یقین رکھ کے غلبہ صبر کے ساتھ ہے. یعنی کہ صبر ایک ایسی کوالٹی ہے، میں اس کو دیکھ رہی تھی سبحان اللہ، کہ انسان جب تک آپ دیکھیں کہ صبر جو ہوتا ہے، صبر جو ہے وہ انسان کے لیے کہاں کہاں فائدہ دیتا ہے نا. تھوڑا سا اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک طرح کے 24 آورز رکھے نا، 7 days 24 آور رکھیں، اور ہم سب یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سب اس 24/7 کو اپنی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے لیے وہ 24/7 بہت پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں، اور کسی کے لیے وہ بہت ہی وقت ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھتے ہیں، چاہے وہ مشکل پر صبر ہے چاہے وہ اطاعت پر صبر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور جو اپنے آپ کو نہ تو اللہ کی اطاعت پر صبر رکھ سکتے ہیں نہ مصیبت پر صبر رکھ سکتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کا زیادہ ٹائم نیگیٹیوٹی اور کمپلیننگ میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے نفس پہ غلبہ نہیں پا سکتے ہیں، وہ اپنے جو اگر معاملہ لوگوں کے ساتھ ہے تو اس پر غلبہ نہیں پا سکتے ہیں، اپنی خواہشات پر غلبہ نہیں پا سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر پروڈکٹیو نہیں ہوتے. پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ جب انسان اپنی خواہشات پہ صبر کرتا ہے نا. یا پھر اسی طرح اگر کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو بجائے ڈیفینسو ہونے کے یا اس کی بات کا جواب دینے کے، انسان کیا کرے؟
صبر کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے نا تو پھر وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے نا. تو یہاں پر صبر جو ہے وہ کہا گیا نا غلبہ جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. تو غلبہ یہاں پر کامیابی یعنی کہ نیکی میں آگے بڑھنا وہ صبر کے ساتھ ہی ہے اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے. جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو ہم اپنی دعاؤں میں زیادہ تیزی کر دیتے ہیں نا. مشکل آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے نا تیز ہم سب کی, زیادہ قرآن بھی پڑھنے لگتے ہیں, دعائیں بھی کرنے لگتے ہیں, ایکسٹرا نفل بھی پڑھنے لگتے ہیں, تسبیحات بھی پڑھتے ہیں, کسی کو فون کر کے بھی پوچھتے ہیں اچھا یہ حالت ہے کیا پڑھوں میرا دل جو ہے وہ اس طرح ہے. پھر اسی طرح دشواری کے ساتھ آسانی ہے, دشواری سے گزر کر آسانی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, قرآن کی جو آیت آتی ہے نا اس میں بھی العسر پہلے ہے, یسر بعد میں آتا ہے. اور اسی بات کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس آسانیاں ہونی چاہیے, سب کام آسانی کے ساتھ ہی ہو جانے چاہیے. جی آسانی جو ہے وہ لیٹر آتی ہے اور وہ دشواری کے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی آتی ہے, پہلے نہیں آتی ہے. اللہ نے یسر کو بعد میں رکھا ہے, عسر پہلے رکھا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا بھی وہ بھی اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہمارا توکل چیک کرنے کے لیے, ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے, ہمیں مضبوط بنانے کے لیے, ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے. ادروائز تو ہمیں سب چیزیں اگر آسانی سے مل جائیں تو آپ دیکھیں کبھی کبھی اگر ہمارے لیے تمام کام آسانی سے ہوتے رہتے ہیں تو آپ کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے, ایمان اس لیول کا نہیں بڑھتا ہے. کبھی آپ نے یہ چیز محسوس کی ہے؟ کبھی کلاس بڑی اچھی ہو جاتی ہے, آتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, آرام سے کلاس لے لیتے ہیں, یاد بھی ہو جاتا ہے بڑا اچھا. ایمان کی کیفیت وہ نہیں ہوتی ہے, دل میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی قربت نہیں محسوس ہوتی. اور ایک بندہ ہے کلاس میں آتا ہے, اس کو کلاس آنے میں بھی اسٹرگل ہو رہی ہے, پھر اس کو لاگ ان کر لیا تو اب کبھی زوم بند ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود وہ ہمت کر کے لگتا ہے, یاد کرتا ہے, اور جب یاد ہو جاتی ہے تو اس کے اندر شکر گزاری کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے, اس کو زیادہ محبت اللہ کی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, ایمان زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے کہ میری اتنی مشکلات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروا لیا. تو اصل میں جو ہے نا ہمیں اللہ پر توکل اس طرح کا کرنے کی ضرورت ہے پختہ ایمان کے ساتھ نا. اور جب تک ہمارے ایمان, اگر جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اگر ہمارے توکل میں کمی آ رہی ہے نا اور ہمارے لیے اللہ کی مدد کم ہو رہی ہے تو فوراً ایمان کی فکر کریں کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس جڑ کو پانی دینے کی ضرورت آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ثمرات ہمیں ملتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرے, پختہ کرے. کیسے کریں؟ مجالس کو اختیار کر کے, نیتوں کو خالص کر کے, اچھی صحبت میں رہ کے. بہت سارے طریقے ہیں. استقامت اکیلا انسان نہیں اختیار کر سکتا نا, استقامت جو ہے وہ پورے ایک ماحول سے ملتی ہے, اور وہ ماحول کبھی کبھی خود بنانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو مل جاتا ہے. نہ ملے تو خود بنانا شروع کریں اسے, جیسے بھی ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں الحمدللہ استاذہ نے ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں, اور الحمدللہ شازیہ باجی بھی ہمیں اکثر اوقات بتاتی رہتی ہیں نا, احادیث بھی, چیزیں بھی, کہ آپ کیسے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. اور سب سے بڑھ کر تو دعا, اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں اپنی جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکوں کا ساتھ دے, ہمارے لیے چیزوں کو مشکل نہ کرے, اور اگین اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا والا بنائے, کیونکہ جب تک ہم وہ کرتے رہیں گے تو اللہ بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, بارک اللہ فیکم. آپ سب کی ایکسیلنٹ پارٹیسپیشن کا. انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. ہمارا اس ویک کا جو ٹارگٹ ہے الحمدللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِيَّاكُمْ انشاءاللہ. بسم اللہ. آیات ہیں ہمارے پاس 163 سے 168. آپ لوگ اپنے قرآن پاک کھول لیجئے, ہم لوگ شروع کرتے ہیں. پہلے تحسین ہے آپ کی اور اس کے بعد پھر ہماری میمورائزیشن ہے. ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا, اور کبھی کبھی جیسے میں آپ سے بھی یہی بات کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم جب نعمت ہمیں مل رہی ہوتی ہے نا تو ہم اس کی شکر گزاری اس طرح نہیں کر پاتے ہیں. تو جب شکر گزاری نہیں ہوتی نا تو وہ پھر چیزیں مشکل لگنے لگتی ہیں. تو آپ لوگوں کو تو نہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت ہفتے کا جو لیسن ہے وہ تھوڑا لینتھی تھا, تھوڑا مشکل بھی لگ رہا تھا, اور آگے بھی صفحہ نظر دیکھ رہے ہیں تو مشکل لگ رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری نظر سے بچا کے رکھے, شیطان کے شر سے بچا کے رکھے,
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بھی آسانیاں پیدا کرے اور اس کا ضبط آپ کے لیے آسان کر دے، اس کا پڑھنا آپ لوگوں کے لیے آسان کر دے، کیونکہ یاد تو ہو ہی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ ابھی چونکہ آپ کے ساتھ مجلس قائم ہوتی ہے اور ایک فکر ہوتی ہے کہ گروپس میں سنانا ہے، بڈی کو سنانا ہے، تو انسان ہمت کر لیتا ہے، وہی استقامت کی بات ہے نا، اختیار کر لیتے ہیں۔ تو بس اصل میں جو ہے نا بعد میں پھر اس پہ جو ضبط ہے اور اس کی جو ریویژن ہے نا، اس پہ بہت دعائیں کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس پہ محنت بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اچھا یاد ہوا ہوگا تو بعد میں آسانی بھی ہوگی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ ہمارا جو اور آج کی آیات تو اور بھی خوبصورت ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ مختصر سا سفر باقی ہے آپ لوگوں کا بس، سبحان اللہ۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تحسین ہے پہلے، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جی، سورہ آل عمران کا سفر ابھی مختصر ہے، قرآن کا تو بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کرنے کی، اس سفر کو جاری و ساری رکھنے کی ہمیشہ ہمیں۔ اور جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں بھی آپ سے کہا تھا، یہ ایک ایسی لذت ہے اس کی، سبحان اللہ، جو سب چیزوں پہ حاوی ہے نا، اس کی ایسی خوشی ہوتی ہے دل میں جب آپ ایک آیت کا حصہ یاد کر لیتے ہیں نا۔ I mean there are no words to explain basically۔ سبحان اللہ، مجھے تو الفاظ نہیں سمجھ آتے کہ کون سے ایسے لفظ ہوں جو اس فیلنگ کو نہ ایکسپلین کر سکیں جو دل میں آپ کو اس وقت آتی ہے جب آپ اپنی آیت یاد کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے قابل اللہ تعالیٰ آپ کو کر دیتا ہے نا، اور آپ پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا زبردست اس وقت آپ کو ایک سیٹسفیکشن، اللہ تعالیٰ کی جو محبت اور قربت کا احساس ہے نا، وہ بہت امیزنگ ہوتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے وہ اتنی زبردست ہمارے لیے ایک انرجی ہوتی ہے، پازیٹیو انرجی نا۔ اور کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے گھر میں کیا بات ہے بہت ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہو آج کل؟ سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی، سبحان اللہ، وہ اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ ان کو نا ان کے ہسبینڈ نا، جب جیسے ابھی ہم لوگ جب یاد کر رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا چھپی سرگرمیاں چل رہی ہیں، بڑی خوش خوش رہتی ہو، کیا کر رہی ہو؟ تو مجھے ہنسی آ رہی ہے ان کی بات یاد کر کے نا کہ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتی ہے میں تو اندر سے یہی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا ریویژن ٹارگیٹ مکمل کر لیا، سب سے بڑی ہمارے لیے یہی خوشی ہوتی ہے پورے دن میں کہ اپنا ویکلی پلانر ڈن کر لیا، الحمدللہ۔ تو وہ صبح صبح بیسیکلی ڈن کر لیتی تھی اپنا، تو مجھے کہتی کہ وہ پھر میں صبح صبح جب ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھتی تھی تو میں اسمائل بھی اور سکون بھی، ایک کام مکمل ہو گیا، امانت پوری ہوگی۔ تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ آپ بھی کر لیں نا وہ کام جو میں کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طرح خوش رہیں گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنا لیسن۔ جی بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ ابھی ایک اور آپ کی بات مجھے یاد آئی، ابھی اسٹوڈنٹ ایک ہیں پاکستان میں ہوتی ہیں، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ بڈی کا کچھ ان کا ایشو تھا، تو وہ کہتی ہے میرے ہسبینڈ بھی مجھے کہہ رہے تھے، آپ کو پتا میرے ہسبینڈ بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کا اس دفعہ بڈی سیشن اس طرح نہیں ہوا جس طرح آپ کا لاسٹ کورس میں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے آبزروینٹ ہیں آپ کے ہسبینڈ، الحمدللہ، تو ان کو بھی اس کام میں لگا لیں ساتھ میں۔ تو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے موڈ پہ اور ہمارے ارد گرد سراؤنڈنگ میں کتنا افیکٹ ہوتا ہے نا اس کا، تو اس سے اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کیا کریں انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تحسین القرآن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہم درجات،
हम दरजातुन, रा को आपने फुल माउथ करना है, यहाँ पे आपका इजहार है, लाम जलाला आपका फुल माउथ है, वल्लाहु फिर आपका फुल माउथ होगा, बसीरुम बिमा यामलून, इक़लाब है यहाँ पे आपका 2 काउंट, लक़द यहाँ पे आपका कलकला है, मन्नल्लाहु, गुन्ना के बाद आपने लाम जलाला के साथ इसको मिलाना है, अलल मुमिनीना इज़ बअसा, आ एंड सा, इसको क्लियर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे तीनों हरकत एक जैसी हैं, तो उसकी वजह से बड़ा चांस होता है कि आप एक हरकत को साकिन कर दे बीच में, बासा नहीं है, ठीक है, बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, यहाँ पे आपका इदगाम बगुन्ना, फिर आपका इजहार है, फिर इख्फा है, यतलू मदस्ती का ख्याल रखिएगा, अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा, यहाँ पर भी इसको दम्मा को देखिए, मुहुम, ठीक है, अल किताब वल हिकमत व इन कानू, इख्फा है, मदस्सी मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, टाइमिंग, रूल्स की टाइमिंग का ख्याल रखिएगा, अवलम्मा, लम्मा आपका गुन्ना, फिर आपका 4 हरकत का मद है, असाबतकुम, इदगाम बगुन्ना, मुसीबतुन, फिर आपका इख्फा है, क़द असाबतुम, आ को आपने हैवी नहीं करना और आपको आ को आपने लंबा नहीं करना, ठीक है, असाबतुम मिथलैहा कुल्तुम अन्ना हादा, हादा कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम, इख्फा आपका, सॉरी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इख्फा आपका यहाँ पर होगा, लाम जलाला का ख्याल रखिएगा, बिस्मिल्लाह, वमा असाबकुम, मद मुनफसिल है, 4 हरकत, यौमल तक़ल जमआनी फबी इज़्निल्लाह, हमजा का ख्याल रखिएगा मखरज का, और दाल को झटका नहीं देना, यहाँ पे कलकला नहीं करना, वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलौ, मदलीन, क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि, लाम जलाला यहाँ पे आपका लाइट है, अविदफ़अू क़ालू लौ नअलमु, आइन, फिर क़ितालन तबअनाकुम, इसको देख लीजिए वर्ड को, लाम को इस लाम के साथ मिलाएंगे, ठीक है, ये जो तनवीन वाला लाम है इसके साथ मिलाते हुए फिर ता अदा होगी, ये जो बीच में हमजातुल वस्ल है ना, ये नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, क़ितालन तबअनाकुम, क़ितालन तबअनाकुम, क़ितालन तबअनाकुम, हम लिल कुफ्री, लाम साकिन पे कलकला नहीं करना, यौमइज़िन अक़रब मिनहुम लिल ईमान, अगेन लाम साकिन पे कलकला नहीं करना, यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम, मखरज फा और वाव का इकट्ठा आ रहा है, दोनों को अच्छी तरह से क्लैरिटी के साथ अदा कीजिएगा, फिर आपका इदगाम शफ़ी है, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून, अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, लिइख़वानिहिम वक़अदू, अगेन यहाँ पर भी आपने आइन को अच्छी तरह से अदा करना है, क़ादू नहीं है, ठीक है, क़अदू है, लौ अताऊना, मदस्ली का ता पर भी और ऊ पर भी और फिर ना, मा क़ुतिलू क़ुल फ़दरऊ, ऊ जो है यहाँ पे आपका 2 काउंट है, अंडरलाइन कीजिए इसको, अन अनफुसिकुम, अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी मेमोराइजेशन की तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, चले इंशाल्लाह हमारा जो इस हफ्ते का अभी क्लास में जो हमारा टारगेट है, इंशाल्लाह आय नंबर 163 से 165 शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هم درجات عند الله، هم درجات عند
هم درجات عند الله هم درجات عند الله سبحان الله والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون دو دفعہ اور دیکھ کر پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون زباني هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون بارک اللہ فیکم زبانی پڑھی اور اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں الحمدللہ 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 رب العالمین الحمدللہ بارک اللہ فیکم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ آیا نمبر 164 پہ چلتے ہیں This ayah is one of the ayah متشابہات میں سے ہے لیکن آپ تو خیر اس کو کور نہیں کریں گے ہو سکتا ہے فیوچر میں انشاءاللہ اٹ کمز ان سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28 میں ٹھیک ہے وہاں پر آتی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث وہاں پر آتا ہے هو الذی بعث فی الامیین ٹھیک ہے انشاءاللہ
چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. دو دفعہ اور دیکھ کر پڑھیں گے اس کو. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ایک دفعہ اور دیکھ کر اس کے بعد انشاءاللہ زبانی کوشش کرتے ہیں. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ادباسا سے دیکھ کر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة دو دفعہ اس کو دیکھ کر پڑھیں گے سیکوینس دیکھ لیجئے پہلے کیا چیز آ رہی ہے الحمدللہ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة شروع سے دیکھ کر انشاءاللہ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة زبانی آیت کو 30 سیکنڈ کے لیے دیکھیے اتنے حصے کو اور اس کے بعد انشاءاللہ زبانی پڑھتے ہیں Okay, let's do it inshallah. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويعلمهم الكتاب والحكمة. ایک دفعہ پھر زبانی. لقد من الله على يتلو عليهم آياته ويزكيهم والحکمہ. آگے چلیں گے، آیت کو کمپلیٹ کریں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. 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 دو دفعہ اور دیکھ کر اور پھر انشاءاللہ پوری آیت کو ایک ساتھ پڑھیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لقد من اللہ ایک دفعہ دیکھ کر اور اس کے بعد ہم زبانی پڑھیں گے اسے انشاءاللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بارک اللہ فیکم. اب آپ اس کو خود زبانی پڑھیں اور اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. اللہم صلی. استغفر اللہ.
سبحان اللہ. الحمد للہ. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله كثيرا. الحمد لله. اللهم بارك. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ayah number 165. Ready? Bismillah. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها 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 جلدی سے آگے دیکھیں قلتم أنا هذا چلیں پیچھے أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها آگے دیکھیے تینوں الفاظ کو شروع سے انشاءاللہ دس ٹائم مثلیہا پہ جب آپ پہنچے تو آپ نے قرآن پہ نہیں دیکھنا ٹھیک ہے آگے پڑھنا ہے أولما
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. Again. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. ایک دفعہ پھر أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. زبانی کوشش کرتے ہیں ساری آیت کو. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا. اكتبها پھر زبانی. أولما أصابتكم هذا قل هو من عند أنفسكم 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 قل هو من عند أنفسكم. اگلا بھی آیت کا حصہ ساتھ میں دیکھیے. ان اللہ ہے, ٹھیک ہے, واللہ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدیر. قرآن سے ہٹا کے کہیں اور دیکھیے, فوکس کہیں اور کیجیے. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدیر. Keep your focus away from Quran and screen. ٹھیک ہے. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدیر. Follow the ayah in your mind. I will recite. آپ نے صرف فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے, منہ سے نہیں پڑھنا. صرف اپنے ذہن سے جو میں پڑھتی جا رہی ہوں اس کو بس اپنے ذہن میں دیکھتے جائیے کہ کہاں پہ ہے وہ. بسم اللہ. أولما
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدیر. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. جی آیت پوری ویزیبل تھی ذہن میں؟ الحمدللہ. چلیں شاباش، جلدی سے پڑھیے آیت کو اور اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہم بارک. لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. ماشاء اللہ. اللہم بارک. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. چلیں اب ان تینوں آیات کو پورے صفحے کے ساتھ ملاتے ہوئے اپنی نماز میں پڑھیں. کوئی بات نہیں سسٹر شازیہ، انشاءاللہ تھوڑا سا اور توجہ کے ساتھ اس کو دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. I was quickly سبحان اللہ. جلدی سے ہم لوگ ایک کوئک سا ریویو کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ we'll conclude the class. آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم اگر آپ اپنے قرآن پاک پہ آیہ نمبر 159 کھولیں، دیکھ لیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. رائٹ. اب یہ آیات جو ہیں یہ کس کی صفات ہیں یا کس کی صفات بتائی گئی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا. اور اس کے بعد یہ پھر ہم سب کے لیے ایک دائی جو بھی ہے، جو بھی دائی بننا چاہتا ہے اس کے لیے ساری کی ساری صفات ہے نا. اور میں صفحے کے نیچے دیکھ رہی تھی کہ توکل کی بات ہوئی، اور ابھی جو میں نے صبح آپ لوگوں کے ساتھ حدیث شیئر کی ہے اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اٹس جسٹ امیزنگ کہ وہ کس طرح بالکل حدیث جو ہے وہ ان آیات کے اوپر جیسے اس کو تائید کر رہی ہیں، یعنی کہ قرآن جو ہے حدیث جو ہے آپس میں کیسے انٹرلنکڈ ہیں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو آگے بات ہو رہی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ. رائٹ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارا مبعوث فرمانا یا نبی بنا کر بھیجا جانا، پھر ان کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے ہے نا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رائٹ. تو یہاں سے نا مجھے بڑا ہی زبردست کنیکشن، جیسے اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے وہ ان صفات کا ذکر کیا جو کہ ایک دائی کے اندر ہوتی ہیں، اور پھر مقصد بتایا. تو یعنی کہ سب سے پہلے انسان کو کسی کو دینے کے لیے، کسی کو کرنے کے لیے، جب انسان کسی کو کچھ دینے کے لیے کھڑا ہو یا کسی کو کسی بھی کام کو بتانے کے لیے کھڑا ہو، تو اس سے pہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ پہ کام کرے نا، اپنی ذات پہ کام کرے، اپنے اخلاق پہ، اپنی کردار پہ، اس پہ کام کرے نا. اور پھر اس کے بعد دینے کی بات آئی ہے. دس از جسٹ سو امیزنگ کنیکشن. میں اس کو یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے ان صفات کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ دینے کی بات آئی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دائی بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے بنیں، اور جو ہمیں کام دیا جاتا ہے، جو ہمیں ٹاسک دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنے والوں میں سے بنیں. اور اللہ ہمیں اپنے دین پر ہمیشہ استقامت دے،
ہم سے ہماری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر استقامت دیتا رہے، ہم سے قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور کبھی بھی ہمیں اس راستے سے گمراہ نہ کرے، ہمیشہ 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 اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے، آپ سب کے حفظ میں، آپ سب کے ضبط میں قوت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو امن، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔